الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باب ما جاء فی المعتکف یغسل رأسہ ویرجلہ۔ معتکف کا اپنے سر کو دھونے اور بالوں میں کنگھی کرنے کا باب۔ یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت اپنی اس سنن میں 1778 نمبر حدیث لائے، جس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی الی رأسہ وہو مجاور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں اپنا سر میرے قریب کرتے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو دیتی، وَأُرَجِّلُهُ، اور اس میں کنگھی کر دیتی، وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، اور میں اپنے حجرے میں ہوتی تھی، وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تھے۔ یہ حدیث ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، تمام ائمہ نے اس کی صحت پر اتفاق کیا ہے، اور یہ حدیث صحاح ستہ میں مقرر آئی ہے، بار بار آئی ہے، تو صحت کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، یعنی اس کے الفاظ اپنے ظاہری معنی پر ہیں، اور اس حدیث میں یہ چیز بیان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تو اعتکاف میں ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دھلوا لیتے، اور سیدہ عائشہ آپ کے سر مبارک میں بالوں میں کنگھی کر دیتے۔ اور اگلی بات یہ بیان ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی ہوتے تھے، اور سیدہ عائشہ اپنے حجرے اور کمرے میں ہوتی تھی۔ تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے ہوئے سیدہ عائشہ سے اپنا سر مبارک دھلواتے اور کنگھی کروا لیتے تھے۔ اس کی صورت یہ ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ایک کھڑکی مسجد شریف کی طرف کھلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک مسجد میں کھڑے ہو کے کھڑکی کی طرف کر دیتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے کمرے میں ہوتے ہوئے، اپنے حجرے میں ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو دیتی اور بالوں کو سنوار دیتی، ان میں کنگھی کر دیتی۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، جس کا حدیث میں بظاہر ذکر نہیں، جہاں جہاں بھی یہ حدیث آئی ہے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف کا وہ دروازہ جو حضور کا دروازہ، گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے پہ تشریف لے جاتے ہوں اور اپنا جسم مبارک مسجد میں رکھتے ہوں، اپنے قدم مبارک مسجد میں رکھتے ہوں، اور اپنا سر مبارک ذرا اپنے دروازے کی طرف جھکا دیتے ہوں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے سر مبارک کو دھو کے بالوں میں کنگھی کر دیتی ہیں۔ تو یہ حدیث اس کی یہی معنی ہو سکتا ہے، اور زیادہ ہمارے اسلاف نے، علماء نے وہ کھڑکی والا معنی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ مبارک تھا، سیدہ عائشہ کا حجرہ جو ہے،
اس میں ایک کھڑکی تھی جو مسجد نبوی اور کمرے کے درمیان والی جو دیوار تھی اس کے اندر ایک کھڑکی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کھڑکی، کمرے کی کھڑکی مسجد میں کھلتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڑکی میں سر مبارک ڈال کے کمرے کی طرف جھکا دیتے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے سر مبارک کو دھو بھی دیتی اور بالوں میں کنگھی بھی کر دیتی۔ یہ حدیث کئی ایک سوالات جو آج کل لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب فراہم کر رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، بالوں میں کنگھی کرنے اور دھونے کی ضرورت؟ حدیث کا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہو، پسینہ آدمی کو آئے تو پسینے میں بال جو ہے نا ان میں جب پسینہ آتا ہے تو وہ جڑ جاتے ہیں اور بالوں کے اندر ایک سر میں ایک عجیب سی کھجلی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو بندے میں ایک طبی تقاضا ہے کہ وہ ایک جسمانی طور پہ ایک تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے یا اپنی شخصیت کو تر و تازہ رکھنے کے لیے آپ سیدہ عائشہ سے یہ کہتے تھے اور وہ کر دیتی تھی۔ اب اس حدیث کو دلیل بنا کر ہمارے علماء نے کہا کہ معتکف حاجات طبیعہ کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اور اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کہا کہ معتکف غسل جمعہ، غسل صحت، غسل ریفریشمنٹ جیسے لوگ روز غسل کرتے، یہ غسل نظافت ہے، غسل صفائی ہے، غسل فریشمنٹ کہہ لیں آپ، یہ روز کا جو غسل ہے، علماء نے کہا کہ روزانہ کا جو غسل ہے معتکف جب اعتکاف بیٹھ جائے تو اعتکاف بیٹھنے کے بعد وہ غسل نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کو احتلام ہو جائے، جنابت اس پہ لازم ہو جائے، جنبی ہونے کی صورت میں تو غسل فرض ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس پر جنابت نہیں ہے، پاک صاف ہے، پھر وہ محض اپنی طبیعت کو صاف کرنے کے لیے، آرام و راحت کے لیے اور نظافت کے لیے اور ریفریشمنٹ کے لیے وہ غسل نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل یہ دی کہ دیکھیں اگر معتکف کا غسل کرنا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک کھڑکی کی طرف کر کے دھلواتے نہ بلکہ غسل فرماتے، تو آپ مسجد میں ہی رہے اور غسل نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کا گھر مبارک، حجرہ مبارک مسجد سے بالکل متصل تھا، ایک قدم اٹھانا تھا تو آپ نے اپنے گھر میں ہونا تھا اور جا کے غسل بھی فرما سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنا پسند نہیں فرمایا اور مسجد سے حاجت طبعیہ کے علاوہ باہر نکلنا پسند نہیں فرمایا۔ تو اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے علماء نے کہا کہ معتکف کے لیے غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ جب ہم اعتکاف کی روح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غسل کرنے کو اور نہانے کو کیوں جائز قرار نہیں دیا یا کیوں اپنی سنت سے اس کو جاری نہیں فرمایا؟ اصل میں ہر عبادت کی ایک روح ہے، اور اعتکاف کی روح یہ ہے کہ بندہ اللہ کے گھر کا مجاور ہے، اللہ کے گھر کا مجاور ہے، جیسے یہاں لفظ مجاور ہی آیا ہے، یدنی الی رأسہ وہو مجاور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کے مجاور ہو جاتے تھے، یعنی اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ تو مجاورت کی روح یہ ہے، یعنی اعتکاف کی روح یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جائے تو وہ تب تک نہ اٹھے جب تک اس کی مراد اور اس کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ تو جب ایک بندے نے اعتکاف کی نیت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دربار کے لیے مختص اور وقف کر لیا، تو اب اس کے لیے
اس روح کا تقاضا یہ ہے، اعتکاف کی روح کا تقاضا یہ ہے کہ حاجات طبیعہ کے نہ کرے، کیونکہ حاجات طبیعہ کا وہ مسجد میں ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور حاجات طبیعہ یعنی کھانا ہے، پینا ہے، سحری افطاری جو ہے، اور جناب آرام ہے، یہ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ عبادت ہی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ حاجت طبیعہ ہیں، لہذا جن جن چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر پھر بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، ان کے علاوہ کوئی بھی کام بندہ کرے گا تو وہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہوگا اور اعتکاف کی مقصدیت کے خلاف ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعتکاف کی روح اور اعتکاف کا جو مقصد ہے، اللہ کے گھر کی مجاورت اور اللہ کے گھر کے اندر ڈیرا لگانا عبادت کے لیے، اس مجاورت کو اور اس اعتکاف کی روح کو سمجھانے کے لیے آپ نے سخت گرمی کے موسم میں اعتکاف فرمایا، اور جب آپ نے سمجھا کہ گرمی کی شدت سے بالوں میں کھجلی کی، سر میں کھجلی کی کیفیت ہے، تو آپ نے انہیں فریش کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے سیدہ عائشہ سے دھلوا لیے، لیکن حاجات طبیعہ کے علاوہ مسجد شریف سے باہر نہیں گئے۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلا، اور یہی بات علماء نے کہی، کہ معتکف حاجات طبیعہ کے علاوہ مسجد سے باہر جائے گا، بعض علماء نے کہا ایک لمحہ کے لیے جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس پر اس کی قضا واجب ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل طبیعتوں میں وہ قوت نہیں رہی، اور اب بجلی بھی ہے، اے سی بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، لیکن توانائی میں ضعف ہے، اور گرمی کے موسم میں جب اعتکاف کا موسم آئے تو پسینے سے طبیعت بے حال ہو جاتی ہے۔ اس قدر پسینہ آتا ہے، جہاں جب بجلی بند ہو جائے یا جن علاقوں میں بجلی ہی نہ ہو، بندہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہو جس مسجد میں جناب بجلی ہے ہی نہیں اور گرمی کا موسم ہو، تو اس بندے کے لیے آج کل کی گرمی کو برداشت کرنا یہ ایک الگ سے مشقت اور مشکل ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا معتکف غسل جمعہ، غسل صحت، غسل نظافت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے نہیں کر سکتا۔ اگر کر سکتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کو جاری فرما دیتے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت، اور عبادت و ریاضت کب ہوتی ہے؟ جب آپ طبی طور پہ پرسکون ہو، آرام میں ہو۔ ایسی حالت میں آپ عبادت نہیں کر سکتے جب پسینہ وگ وگ کے، پسینہ بہہ بہہ کے آپ کا برا حال ہوا ہو، آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، اور آپ کو اپنے آپ سے گھن آنا شروع ہو جائے، تو ایسی حالت میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا نماز میں دل نہیں لگے گا۔ ایسی حالت میں آپ قرآن پڑھیں گے، ذکر و فکر کریں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ لہذا ہمارے آج کے علماء نے یہ کہا، اور یہ میرے خیال میں بالکل صحیح کہا، کہ اگر بندے کی کیفیت یہ ہو کہ پسینہ بہہ بہہ کے اس کا برا حال ہو گیا ہے، جسم اور کپڑوں سے سمیل آنا شروع ہو گئی ہے، اور نماز میں دل نہیں لگ رہا بے سکونی کی وجہ سے، طبیعت چاہ رہی ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے نہائے تاکہ آرام آئے، اگر اس کی یہ کیفیت بن جائے اور عبادت میں بالکل دل نہ لگ رہا ہو، تو ایسے معتکف کے لیے غسل صحت یا غسل نظافت جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی معتکف ٹھنڈی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں جناب اے سی لگے ہیں اور وہاں بجلی بھی بالکل نہیں جاتی، اور وہاں کے معتکف کو پسینہ بھی بالکل نہیں آتا، تو ایسے معتکف کے لیے غسل جمعہ، غسل صحت
غسل نظافت، غسل ریفریشمنٹ وغیرہ وغیرہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ ہاں وہ یہ کر سکتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ کوئی بڑا برتن ٹب وغیرہ منگوا لے پانی کا، اس میں کسی کی مدد لے کے مسجد میں ہی رکھ کے اپنا سر دھو لے، دھو کے ان میں بالوں میں اور داڑھی میں کنگھی شنگھی کر لے، اس سے تھوڑا اپنے آپ کو فریش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن مسجد کے اندر رہتے ہوئے۔ ہمارے اسلاف علماء نے کہا اگر معتکف بہت ہی مجبور ہو، پرانے علماء نے کہا، فتاوی شامی تک کے علماء نے کہا کہ معتکف بہت ہی مجبور ہو اور غسل کرنا چاہے تو مسجد سے نکلنا پھر بھی جائز نہیں، غسل صحت اور غسل نظافت، وہ پھر ایک بڑا ٹب منگوائے، اس کے اندر بیٹھ جائے اور کوئی بندہ جناب اس کے اوپر پانی ڈالتا رہے اور وہ نہا لے، اور جب وہ حضرت نہا کے فارغ ہو جائیں تو وہ باہر نکل آئیں اور پھر بندے جو ہے نا وہ اس کا پانی مسجد سے لے کے باہر چلے جائیں۔ اس طرح اگر نہانا چاہے تو نہا لے، لیکن آج چونکہ ایسا مشکل ہے کہ بڑا ایک برتن مسجد میں لا کے رکھا جائے کہ جس سے پانی مسجد میں نہ گرے اور مسجد آلودہ بھی نہ ہو، اور جناب کوئی خادم خاص ہوں اور وہ اس کے اوپر حضرت کے اوپر پانی ڈالیں اور وہ پھر اس طرح نہائیں، تو لہٰذا اگر مسجد میں ٹھنڈا ماحول نہیں ہے، موسم گرم ہے اور وہاں بجلی بھی نہیں ہے، پنکھا بھی نہیں ہے، پسینہ چل چل کے جناب طبیعت خراب ہو گئی ہے اور عبادت میں دل نہیں لگ رہا، تو ایسا معتکف پھر تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے متصل باتھ روم میں جائے اور نہا کے واپس آ جائے۔ لیکن اگر وہاں مسجد ٹھنڈی ہے تو پھر اس معتکف کو غسل کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات اس حدیث سے یہ بیان ہوئی، آپ نے سنا پڑھا بھی کہ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں میں حضور کا سر دھو دیتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معتکف کی غیر معتکف مدد کر سکتا ہے غسل کروانے میں، وضو کروانے میں۔ غیر معتکف کو وضو، غسل کروا سکتا ہے، کپڑے تبدیل کروا سکتا ہے، سر اور بالوں میں کنگھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں وَأَنَا حَائِضٌ، میں حائضہ ہوتی تھی، مطلب ہے ناپاکی کی حالت میں حضور کا سر دھو رہی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جناب عورت کے حیض کے دنوں میں جو اس کی نجاست ہے وہ نجاست حکمیہ ہے، نجاست حقیقیہ نہیں ہے، اور جب وہ نجاست حکمیہ ہے، نجاست حقیقیہ نہیں ہے، تو نجاست حکمیہ کی وجہ سے عورت وہ اگر اس کا ہاتھ، اس کا جسم کا کچھ حصہ کسی دوسرے انسان کو لگے، کسی دوسری چیز کو لگے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نجاست حکمیہ یعنی حیض کی حالت میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو رہی ہیں، بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حائضہ عورت اس کے اوپر نجاست حکمیہ ہوتی ہے، وہ جو کام کرے گی، جس برتن کو ہاتھ لگائے گی، جس کپڑے کو ہاتھ لگائے گی، جس بندے کو ہاتھ لگائے گی، وہ بندہ اور وہ برتن، وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوں گی۔ اور وہ جاہلانہ بات تھی زمانہ اسلام کی آمد سے پہلے، زمانہ جاہلیت میں، کہ حائضہ عورت کو لوگ نجس اور ناپاک سمجھتے تھے اور اس کے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاتے تھے، اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پیتے تھے، جس برتن کو اس کا ہاتھ لگ جاتا اس برتن سے پانی، کہتے تھے یہ پانی ناپاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنی امت کو بتایا، انسانوں کو بتایا کہ عورت جو ہے وہ اللہ کا ایک امر ہے، بنات آدم پہ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماہواری کے ایام کا، لیکن اس نجاست سے عورت ناپاک نہیں ہوتی، وہ نجاست حکمیہ ہوتی، نجاست حقیقیہ نہیں ہوتی۔ آگے چلیں جی۔